نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بادشاہ پور شریف کی سرزمین پر ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، کم و بیش 1 سال پہلے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ مبارک آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر ادا ہوگا۔ ابتدا میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق کے مطابق اپنے موضوعات علم العقائد پر رکھے۔ آج سے بطور خاص ہم اخلاقیات پر اور حقوق العباد پر جو موضوعات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب ان موضوعات کو دیکھا تو سامعین محترم، عرف عام میں کئی موضوعات ہمارے معاشرہ میں پہلے بیان ہوتے رہتے ہیں جن میں والدین کے حقوق ہیں یا اس طرح کے کئی موضوعات کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ دین اسلام میں اولاد کے حقوق کیا ہیں یا حقوق زوجین، بیوی کے حقوق یا خاوند کے حقوق، یا اس طرح کے جو لطیف موضوعات ہیں عرف عام میں معاشرے میں ان کا بیان نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کی نشست سے ہم دین اسلام میں اولاد کے حقوق سے ایک مرحلہ وار گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ دین اسلام دین کامل ہے، دین اسلام دین مکمل ہے، اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمونہ کاملہ ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ پہ اگر غور کریں تو رب کائنات خطاب قیامت تک کے انسانوں سے فرما رہا ہے، یعنی صرف مسلمانوں سے اللہ کا خطاب نہیں، قیامت تک کے تمام انسانوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ مسلمان تو فقط وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گئے، لیکن رب کائنات کے کلام پہ توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ کم جو صیغہ جمع کا ہے اس میں تمام انسان شامل ہیں۔ میرا اللہ تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ چاہے تم نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، اگر اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو سیرت محمد مصطفیٰ پہ عمل کر لو، سیرت مصطفیٰ کو نمونہ کاملہ سمجھ لو اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کر لو، سیرت مصطفیٰ پر عمل تم کرتے جاؤ، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اگلی دنیا میں بھی رب کائنات کامیابیاں عطا کرتا جائے گا۔ تو جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دین اسلام کو دیکھا اور تاجدار کائنات کے پیغام کو دیکھا اور اخلاقیات کو دیکھا تو سامعین محترم، تاجدار کائنات کی ساری زندگی ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اب اس میں بطور خاص آج جو ہم اولاد کے حقوق پہ بات کرنے لگے ہیں تو سامعین محترم، اولاد کیا ہے؟ اولاد انسان کے پاس رب کائنات کی نعمت ہے، اولاد رب کائنات کی نعمت ہے اور اولاد رب کائنات کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں مالک کائنات یوم قیامت سوال کرے گا۔ تو جب یہ نعمت مالک کائنات نے ہمیں عطا فرمائی تو اس نعمت کے عطا کرنے پر ایک تو مالک کائنات کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسرا یہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اس مولا کی بارگاہ میں یوں لوٹانا ہے جیسے وہ مولا چاہتا ہے۔ تو سامعین محترم، اولاد کے حقوق، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کے حقوق کا آغاز کب ہوتا ہے؟ تو یہ جان لیں، جب اولاد کی رب کائنات امید دیتا ہے اسی وقت سے اولاد کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب مالک کائنات اولاد کی امید عطا فرماتا ہے، اور اگر دین اسلام کا مطالعہ کریں تو اس امید سے بھی پہلے اولاد کا ایک حق ہے۔ جو ہی رب کائنات نے ازدواج کے ساتھ جوڑ دیا اسی وقت سے امید سے بھی پہلے کا ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قرآن مجید کی روشنی میں اگر پڑھیں تو پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اے مولا ہمیں نیک اولاد عطا کر۔ کیسی اولاد؟ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ تو گویا اولاد کا یہ حق کہ جس میں اولاد کی صالحیت کی دعا کی جائے، اولاد کے نیک ہونے کی دعا کی جائے اور اولاد کے رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنے کی دعا کی جائے، اولاد کا یہ حق
उम्मीद से भी पहले का है। आइए आज तसव्वुर में लाके सोचें तो सही कि हम भी रब की बारगाह से औलाद मांगते हैं, औलाद तलब करते हैं, लेकिन हमारी तलब सालिहियत की तरफ कम होती है, हमारी तवज्जो सालिहियत की तरफ कम होती है। हम तो फकत ये कहते हैं कि मौला सोनी औलाद दे, खूबसूरत दे, ज़हीन दे, माल वाली दे, ओहदे वाली दे, जायदाद वाली दे। तो गोया हमारी तवज्जो उस औलाद को लेते वक्त भी या वरासत पर होती है या माल पर होती है, लेकिन अगर औलाद रब की बारगाह से तलब करनी है तो अंबिया कहते हैं रब की बारगाह में दुआ करो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला ऐसी औलाद अता कर फरमा जो तेरी बारगाह में झुकने वाली हो, जो तुझे राजी करने वाली हो, जो बंदगी के हक अदा करने वाली हो। तो सामीन मोहतरम, उम्मीद से भी पहले का ये जो हक है, लाजिम है कि हम इस हक को भी अदा करें। लेकिन उसके बाद जब रब कायनात औलाद की उम्मीद अता फरमाता है तो जान लें औलाद का जो पहला हक है उम्मीद के बाद का, वो है जिंदगी का हक। क्या? जिंदगी का हक। यानी जब रब कायनात ने उम्मीद अता फरमा दी और उम्मीद के बाद 120 दिन गुजर गए। कितने दिन? मैं चूंकि पढ़े लिखे अहबाब हैं, बहुत सारी चीजें वो हैं जिनके शऊर में आएंगी, वो नुक्ता पाते जाएंगे। जब रब कायनात ने औलाद की उम्मीद अता फरमाई और उसके बाद 120 दिन गुजर गए तो रब कायनात 120 दिनों के गुजरने के बाद उसको रूह अता कर देता है। यानी अब वो पूरा एक जानदार इंसान बन जाता है, जिस्म और रूह दोनों का रिश्ता कायम हो जाता है। 120 दिन अगर गुजर गए, उसके बाद अगर आप उसको मिटाते हैं, तलफ करते हैं, इसकात करते हैं, खत्म करते हैं, तो यूं है कि जैसे आपने किसी का कत्ल किया है। पहला हक अगर 120 दिन गुजर गए तो उसके बाद लाजिम है कि वो पूरा इंसान समझा जाए और उसको सारे के सारे हक अदा किए जाएं। और पहला हक है जीने का हक देना। पहला हक क्या है? जीने का हक अता करना और जीने का हक देना। और सामीन मोहतरम, इसके बाद आप हैरान होंगे, बंदा बच्चा अपनी मां के बतन में है, पहला हक है जीने का हक, जिंदा रहने का हक, और दूसरा हक वरासत है। दूसरा हक क्या है? वरासत। 120 दिन गुजर गए, उम्मीद के बाद वो अपनी मां के बतन में है। अगर आप वरासत तकसीम करने लगे हैं तो वो जो अपनी मां के बतन में है उसका भी वरासत का हक कायम होगा, वरासत का हक उसको दिया जाएगा। अब उस पर चूंकि वक्त कम है, मैं तफसीलात की तरफ नहीं जाऊंगा। दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है कि रब कायनात कुरान मजीद में फरमा रहा है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। रब कायनात फरमाता है कि तुम्हारी वरासत के हक मालिक कायनात ने कायम फरमा दिए हैं, अपनी औलाद को वो वरासत के हक अदा किया करो। तो सामीन मोहतरम, दूसरा हक क्या है? हक के वरासत, हक के वरासत। तीसरा हक है वसीयत का हक। तीसरा हक के वसीयत है। और सामीन, वसीयत क्या है? कि जब कोई बंदा दुनिया से जा रहा हो, दुनिया से अगर वालिदैन जा रहे हो तो वालिद अपनी तरफ से वसीयत करता है अपनी औलाद के लिए। उसी वसीयत में कुछ हुकूक लिखे जाते हैं, कोई उनकी चीजें लिखी जाती हैं। तो जब वसीयत की जा रही हो, वो बच्चा जो अभी अपनी मां के बतन में है, दीन इस्लाम ने विलादत से पहले ही वसीयत का हक उसको अदा कर दिया।
آئیے آپ تھوڑا توجہ کریں اور غور کریں اپنے معاشرے پر، کیا یہ جو حقوق ہمارے اللہ نے دیے اور اللہ کے رسول نے عطا کیے، کیا یہ حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد سامعین محترم، نفقہ کا حق۔ اب نفقہ کیا ہے؟ نفقہ خرچہ کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہے، اس کے اخراجات اٹھانے کا حق بھی دین اسلام نے والد پہ رکھا ہے۔ کس پر؟ والد پر رکھا ہے۔ تو اب کئی احباب سوچیں گے وہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہے، وہ کھانا تو نہیں کھاتا، وہ غذا تو نہیں کھاتا۔ سامعین محترم، وہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہے، غذا تب بھی لیتا ہے، غذا تب بھی لیتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس غذا کا فروغ اس کی ماں تک کر دیں، ہم اچھی خوراک اس کی ماں تک پہنچائیں۔ اگر ماں اچھی خوراک کھائے گی تو اس کے بطن میں بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی، چونکہ بچہ اس دور میں غذا اپنی ماں سے لیتا ہے، رزق اپنی ماں سے لیتا ہے، کھانا اپنی ماں سے لیتا ہے، تو وہ جو بچے کے کھانے کا حق ہے، اس کی غذا کا حق ہے، وہ ادا تب ہوگا اگر اس کی ماں تک وہ غذا پہنچائیں گے۔ تو سامعین محترم، میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں ایک ایک چیز کی تفصیل میں جاؤں۔ پھر سامعین اس کے بعد آپ حیران ہوں گے، اگلا حق جو دین اسلام نے دیا ہے وہ حق فطرانہ، حق فطرانہ، فطرانہ ادا کرنے کا حق۔ عرف عام میں جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اس سے پہلے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور ہم فطرانہ عرف عام میں ادا کرتے ہیں ان کی طرف سے جو بچے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو پیدا ہو چکے، جو زندہ ہمارے سامنے ہیں، ہم فطرانہ ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام نے تو حق فطرانہ اس بچے کو بھی دیا ہے جو اپنی ماں کے بطن میں ہے، ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ دین اسلام کہتا ہے کہ فطرانہ اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے، فطرانہ اس بچے کی طرف سے بھی ادا کیا جائے۔ پھر سامعین محترم، آخری جو چیز آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کرتا ہوں وہ ہے اس بچے کی صالحیت، اس بچے کی صالحیت، اس کی نیکوکاری، اس کا رب کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کے قریب ہونا۔ سامعین محترم، وہ اپنا نصیب تو لے کے آتا ہی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، بندگی کا حق ادا کرنے والی ہو، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رزق حلال اس تک پہنچائیں۔ کیا کریں؟ رزق حلال اس تک پہنچائیں۔ اور رزق حلال اس تک پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی ماں تک رزق حلال پہنچایا جائے، رزق حلال کمایا جائے اور رزق حلال گھر میں کھایا جائے۔ اگر رزق حلال ہو جائے گا تو رب کائنات اولادوں کو بھی نیک کر دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 168 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے گروہ انسانیت، اے اللہ کے بندو جنہیں رب کائنات نے انسان بنا دیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین میں رب کائنات نے جو تمہیں رزق حلال دیا ہے اسی حلال سے کھاؤ اور پیو اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ اب یہاں توجہ کریں، یہاں بھی مالک کائنات نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو حلال کھاؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، چاہے کلمہ پڑھ کے مومن نہ بھی بنے لیکن جو رزق حلال تمہیں عطا ہوتا ہے اس میں سے کھاؤ۔
پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سونے آقا اب دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اب سوچیں صحابی حضور کی بارگاہ میں، کہاں بولیں گے، صحابی آقا کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرتے ہیں پیارے حبیب دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اور مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا اللہ پوری کر دے، جس کی ہر دعا اللہ پوری کر دے، جس کی دعائیں مولا قبول فرمائے۔ اب آقا علیہ السلام نے مستجاب الدعوات بننے کا کلیہ دیا، ایک قاعدہ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے سعد بن نبی وقاص اگر تو چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جائے، تیری دعائیں مولا سنا کرے، تیری دعائیں مولا قبول کیا کرے، تو بس ایک کلیہ اپنا۔ آقا فرماتے ہیں سعد تو رزق حلال کھایا کر، رب کائنات تیری دعائیں قبول کرنے والا ہوگا۔ اے سعد تو رزق حلال کھایا کر، حلال کے لقمے کھایا کر، حلال کھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا جائے گا، رب کائنات دعائیں پوری کرتا جائے گا۔ پھر سامعین میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان حرام کھاتا ہے اور حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا فقط ایک لقمہ کھاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا 40 دن تک مولا اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور دعائیں تو دعائیں رہی، جو حرام کھاتا ہے 40 دن تک مولا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مسافر کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک ایسا مسافر جو سفر میں بھی ہے، اور سفر کہاں کا؟ سفر حرمین کا، وہ سفر کرتا ہوا مکہ جا رہا ہے، حرم کعبہ کی طرف جا رہا ہے، سفر کرتا کرتا وہ کعبۃ اللہ میں پہنچا، اللہ کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، کہ وہ سفر کرتا کرتا حرم میں تو پہنچ گیا، لیکن اس کا کھانا مال حرام سے، اس کا پینا مال حرام سے، اس کا لباس مال حرام سے۔ آقا فرماتے ہیں وہ حرام کے ٹکڑے کھانے والا اگر حرم کعبہ میں جا کر کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دعائیں کرتا رہے گا تو مولا حرام کھانے والے کی دعا وہاں بھی قبول نہیں کرتا۔ آئیے سامعین محترم اپنی زندگی کے احوال پہ توجہ کریں، زندگی کے شب و روز پہ توجہ کریں۔ یہ زندگی کے دن چند دن کے ہیں، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ حرام جن کے لیے کماتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اسی مال پہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، فسادات ہو رہے ہوں گے، ہمارے بعد وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ حرام کے لقمے ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ آئیے آج زندہ ہیں، کوشش کریں کہ حلال کھائیں اور اپنی اولاد تک حلال پہنچائیں۔ تفصیل کے ساتھ اگر کوئی اس موضوع کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہے تو سامعین محترم یہ کتاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی آپ کے سامنے ہے، اس کو خریدیں، پڑھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے تو
ابھی تک اولاد کے حقوق کے ذکر کی ابتدا کی ہے اور صرف وہ حصہ بیان کیا ہے جو ابھی ولادت سے بھی پہلے کا حصہ ہے، ولادت سے پہلے کا حصہ ہے۔ اگلے ماہ میں اگر اللہ اور اس کے محبوب نے توفیق دی، زندہ رہے، حاضری ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی اولاد کے حقوق میں پیدا ہونے کے بعد کے جو حقوق ہیں ان پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو علم نافع بھی عطا فرمائے، عمل صالح بھی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزم چشتیہ مہریہ کے تمام قائدین و کارکنان کا، اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کا۔ مالک کائنات سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔